جی مفتی مجاہد صاحب. ہلو. ہیلو مفتی مجاہد صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 خیریت سے ہیں حضرت؟ جی اللہ کا فضل ہے، دعائیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرت. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. جی بولوں میں اب؟ ہاں بتائیے. جی عرض یہ کرنا ہے کہ جو تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کر دے اس پر کیا حکم ہے؟ جو تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کر دے اس پر کیا حکم ہے؟ ایمانیات؟ جی جی ایمانیات کا جو انکار کر دے. جی جی کیا کیا مراد لینا ہے؟ حضرت تیز بولیے، آپ کی آواز آنی چاہیے. کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ایمانیات سے کیا مراد ہے؟ ایمانیات سے یہ مراد ہے کہ مثلا ایک آدمی نے ملائکہ کا، انبیاء کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا انکار کر دے تو اس پر کیا حکم ہے؟ وہ تو ساری اسلام ہے جو ان چیزوں کا انکار کرے. کیا ہے؟ خارج اسلام ہے. اسلام سے خارج ہے. جی یعنی کہ وہ کافر ہے. ہاں اسلام سے خارج ہوا تو جی آخرت پر ایمان رکھنا یہ مومن کے لیے ضروری ہے. اب اگر اس انسان کو یعنی جس نے ملائکہ کا، انبیاء کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا انکار کر دیا، اب اس کو اگر کوئی یہ جانتے ہوئے کہ ہاں اس نے ان چیزوں کا انکار کیا، اس کے باوجود اس کو اہل لا الہ الا اللہ کہتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، اس کی تکفیر نہیں کرتا ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ ہاں کفر کی ابتدا کرنا بھی کفر ہے. یعنی وہ انسان بھی جو ہے کافر ہو جائے گا. جی تو جی حضرت ماشاء اللہ آپ نے جو ہے صحیح جواب دیا ہے، میں جو ہے متفق ہوں. یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا حضرت مفتی صاحب، یہ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، یہ امام احمد رضا صاحب کی ہے. کیا نام بتایا کتاب کا؟ جی الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، اچھا یہ امام احمد رضا صاحب کی کتاب ہے. جی تو اس کے صفحہ نمبر 21 پر انہوں نے یہی لکھا ہے مولانا اسماعیل دہلوی کے تعلق سے کہ اس نے یہاں تمام انبیاء کا، ملائکہ کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کر دیا. اب اس کے باوجود ٹھیک ہے، اب اس کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان کے صفحہ نمبر 132 پر لکھا ہے کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا. دراصل ایسا ہے کہ ایمان کے حق میں اگر ایک حصہ 99 حصے اگر کفر کی طرف جا رہے ہوں. ہلو جی جی بولیں. 99 حصے اگر کفر کی طرف جا رہے ہوں جی اور ایک حصہ، ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایمان کی طرف آ رہا ہو، جی تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس پر حکم کفر نہیں لگایا جائے گا. جی اسلام میں کفریات کا اعتبار نہیں بلکہ ایمان کے ایک پوائنٹ کا اعتبار کیا جائے گا. جی اس
اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہاں پر احتیاط فرمائی ہے. نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ کافر کو اگر کوئی مومن سمجھے جی یا مومن کو کوئی شخص اگر کافر کہتا ہے تو وہ خود کفر کے جال میں پھنس جائے گا. اس لیے آپ کو ایک طرف سے یہ روایت ملی کہ اسماعیل دہلوی نے آخری وقت میں توبہ کر لی تھی. صرف ایک پوائنٹ آپ کو یہ ملا تھا آخر میں، تو اس وجہ سے آپ نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ ایک پوائنٹ ایمان کی طرف سے جا رہا تھا اور 99 کفر کی طرف. فرمایا 99 جب کفر کی طرف جائے تو احتیاط برتی جائے تو فتویٰ نہ لگایا جائے. اچھا، یہ کہاں لکھا ہوا جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب کی تکفیر اعلیٰ حضرت نے توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے نہیں کی ہے؟ ارے حضرت سنیے جی، فتاوی شامی کے اندر بھی ہے اور بھی کتابوں کے اندر بھی آئے شامی وغیرہ میں کہ اگر 99 وجوہات. نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے اسماعیل دہلوی کی تکفیر اعلیٰ حضرت نے اس وجہ سے نہیں کی ہے کیونکہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی. فتاوی رضویہ کے اندر ہے کہ 99 وجوہات. نہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ بات کو سمجھے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر اعلیٰ حضرت نے اس وجہ سے نہیں کی ہے، ان کو ایک پوائنٹ ملا تھا کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کر لی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے جو ہے ان کی تکفیر نہیں کی ہے. تو یہ بات اعلیٰ حضرت نے اپنی کس کتاب میں لکھی ہے کہ میں ان کی تکفیر جو ہے اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی؟ فتاوی رضویہ وغیرہ میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. نہیں، ایسا تو نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں، ایسا تو نہیں لکھا ہے. نہیں، میں آپ کو دکھا دوں گا، میں آپ کو دکھا دوں گا. نہیں دکھا پائیں گے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے حضرت. اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے المعتمد المستند. سنو، اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے المعتمد المستند، ٹھیک ہے. تو اس میں اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ نہیں کی ہے، نہ اس نے ڈر محسوس کیا ہے، نہ اس نے جو ہے اپنی خطا کا اعتراف کیا ہے، اور نہ جو ہے یہ اپنی غلطی پر نادم ہوا ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت تو خود صراحتاً فرما رہے ہیں کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی ہے. تو اب آپ کا یہ کہنا کہ جو ہے توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ان کی تکفیر نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا. ارے سنیے تو صحیح، آپ کو دیکھنا ہے تو بیٹھ کر کے آپ ٹائم دیجیے، بتائیے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. واٹس ایپ پہ بھیجنا ہے، واٹس ایپ پہ. اچھا، عبارت پڑھو، فتاوی رضویہ کی عبارت پڑھو، جلد بتاؤ، صفحہ نمبر بتاؤ. ارے جہالت چھوڑیے آپ جو ہے. ارے بھائی، دلیل کا مطالبہ کرنا کیا جہالت ہے کیا؟ دلیل کا مطالبہ کرنا جہالت ہے کیا؟ ارے بھائی میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، یہ وہ بدترین جھوٹ آپ نے بولا ہے، آپ نے وہ بدترین جھوٹ بولا ہے، اپنے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے توبہ مشہور ہونے کے باعث جو اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے. اعلیٰ حضرت کو کفر سے بچانے کے لیے تم لوگوں نے جھوٹ بولا، بلکہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے. جب اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے تو آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ان کی تکفیر نہیں کی ہے تو جھوٹ ہے، اعلیٰ حضرت پر افطرا ہے. یہ تو اعلیٰ حضرت نے جو تکفیر نہیں کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا، یعنی اسماعیل دہلوی کو تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کرنے کے باوجود جو ہے اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کر رہے ہیں. ہلو میری بات سنیے گا جی، میری بات سنیے گا. جی، حضرت نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے احتیاط کے ساتھ میں یہ قدم اٹھایا ہے. نہیں، اعلیٰ حضرت نے صراحتاً کہا ہے کہ جو ہے اس نے جو ہے تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کر دیا. اب آپ نے خود کہا ہے، آپ نے خود فتویٰ دیا کہ جو تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کر دے وہ جو ہے خارج از اسلام ہے، یعنی اسلام سے باہر
کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی کافر ہے۔ اب ایسے انسان کو اگر کوئی اہل لا الہ الا اللہ میں سے شمار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت تو خود جو ہے اپنی تحریرات عبارات کی روشنی میں خود کافر ہو گئے، اور آپ نے جو جھوٹ بولا ہے کہ توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ان کی تکفیر نہیں کی ہے، اس کا آپ ثبوت دیں۔ فتاوی رضویہ کا آپ نے کہا ہے، تو فتاوی رضویہ کی کون سی جلد ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، عبارت پڑھ کے بتاؤ۔ میں کہتا ہوں قیامت آ جائے گی، آپ جو ہے یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ میری بات سنیے جی مولانا صاحب، آپ کو اگر اس موضوع پر بات کرنی ہے تو باقاعدہ کتابیں اٹھا کر لائیے گا۔ جی ہم کتابوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ میں تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں۔ ارے آپ کہاں تیار ہیں؟ آپ حوالہ دیں، ایک جھوٹ آپ نے بولا ہے اس کا حوالہ دیں مجھے، ایک جھوٹ بولا ہے آپ نے اس کا حوالہ دیں پہلے۔ اور ویڈیو بنا کر کے ڈالتے ہیں۔ ارے حضرت مفتی مجاہد صاحب، ارے مفتی مجاہد صاحب، آپ نے فتاوی رضویہ کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ وہاں پر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی ہے، تو یہ آپ جلد بتائیں، صفحہ نمبر بتائیں اور عبارت پڑھیں۔ 99 وہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، 99 میں پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ نے جو بدترین جھوٹ بولا ہے، اعلیٰ حضرت کے اوپر جو ہے افطرا باندھا ہے، اور اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے جو ہے آپ لوگوں نے ایسی مکاری کی ہے، اس کا ثبوت دو۔ لو سامعین، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے خود اقرار کیا ہے المعتمد المستند کے اندر کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ اب جب خود اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس انسان کے تعلق سے، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے توبہ مشروع ہونے کے باعث جو ان کی تکفیر نہیں کی ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، افطرا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کفر سے بچانے کے لیے جو ہے تم لوگ یہ حربے استعمال کر رہے ہو، لیکن تم کو پتہ ہی نہیں ہے تم نے جو ہے کس کے سامنے یہ دلیل پیش کی ہے۔ تمہیں تو بالکل جو ہے بے بسی اور لاچاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے یہ سب نہ کرو، تمہارا اعلیٰ حضرت جو ہے اپنی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں کافر ہو چکا ہے، اور آپ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب آپ جو ہے ادھر ادھر کی لایان قسم کی باتیں کرنے سے گریز کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دعویٰ جیسا وہ پیش کیا ہر ایک تحریر۔ ارے آپ نے جو جھوٹ بولا ہے اس کا ثبوت دو مجھے، یہ ادھر ادھر کی لایان قسم کی باتیں نہ کرو۔ ماجد بھائی ان کو لات مارو، یہ مفتی بنے گھومتے ہیں، لیکن ان کی علمی اوقات آپ دیکھ لیں، ان کی صلاحیت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے جیسے تمام رضا خانی جھوٹ بولتے ہیں کہ توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ان کی تکفیر نہیں کی، انہوں نے بھی وہی مکاری کی ہے، اور الحمدللہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی زبانی جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے خود کہا ہے کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی ہے۔ اب جب توبہ نہیں کی ہے تو کیا بولتے ہیں، توبہ مشہور ہونے کے باعث ان کی تکفیر نہ کرنا، یہ تو بیکار فضول من گھڑت بات ہوئی ہے نا۔ تو اس لیے ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو بھگاؤ۔ ہاں بھگا دیا لاکھ مار کے بھگا دیا۔ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلو ٹھیک ہے نا، السلام علیکم۔